بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مطلوبہ چیزوں کی مقدار رکھ دی ہوتی ہے کہ جن کو اگر مناسب ماحول مل جائے تو وہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو یہ مقدار کا معنی تھا، یعنی قدر کا معنی تھا، ہم نے مقدار کا لفظ استعمال کیا، اور تقدیر کہتے ہیں اس مقدار کو معین کر دینے کو۔ یہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا ہماری تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہے، یعنی اللہ نے رزق کی اتنی مقدار یا اس قدر رزق ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہمیں اتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بس تقدیر یعنی قدر یا مقدار کو معین کر دینا۔ بس انشاءاللہ قدر کے معنی معلوم ہے، یعنی کسی بھی چیز کی مقدار، اور یہاں پر قدر الی قدر معلوم میں کون سی قدر مراد ہے؟ وقت کی مقدار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک خاص وقت کی مقدار تک، یعنی ایک خاص وقت تک، ایک خاص مدت تک ہم اس نطفے کو اس قرار مکین میں، اس محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں۔ الی قدر اگلا لفظ ہے معلوم، یعنی معلوم مقدار تک، معلوم مدت تک، جسے ہم نے سادہ ترجمے میں عرض کیا کہ ایک خاص وقت تک۔ خاص یعنی یہی معلوم۔ لفظ معلوم اس کے حروف اصلی عین، لام اور میم ہے۔ علم، علم کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے اصل بنیادی معانی کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیں۔ علم یعنی کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا، حقیقت کا کسی چیز کی ادراک کر لینا، کسی چیز کی حقیقت کو شناخت کر لینا، لیکن بالکل اس طرح جس طرح وہ چیز وجود رکھتی ہے حقیقت میں۔ یعنی بعض اوقات ایک انسان سمجھتا ہے کہ مجھے فلان بات کا علم ہے، لیکن اس کا علم حقیقت اور واقعیت کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمیں اکثر باتوں میں اختلافات نظر آتے ہیں اپنے آس پاس مختلف موضوعات میں، مختلف باتوں میں، یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ مثلا دو افراد میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں سمجھتے ہیں کہ مجھے علم ہے اس چیز کا، لیکن مثلا ایک کا علم حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، دوسرے کا علم حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا، لہذا وہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ پس علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس طرح جان لینا، اس طرح شناخت کرنا جیسی وہ حقیقت میں ہے، اور اس طرح جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، اور گہرا اور پختہ علم رکھنے والے کو عربی زبان میں علیم کہتے ہیں۔ اور جس کا علم، علیم کے معنی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا علم دائمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج اسے پتہ ہے، علم رکھتا ہے، اور کل یا تھوڑی دیر کے بعد عالم نہیں ہوگا۔ علیم گہرائی اور پختگی کا معنی بھی دیتا ہے، اور دوام یعنی ہمیشہ علم رکھنا اس کا معنی بھی دیتا ہے۔ بس یہ جو معنی میں نے علم کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بات اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ علم
کسی چیز کی حقیقت کو جان لینے کا، حقیقت کو درک کر لینے کا نام ہے صدق اللہ العلی العظیم.